جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی ہمارے طرف سوتیلی ماں جیسا سلوک اور امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے۔ اور میرے منتخب ہونے کے بعد کہ جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ کم عمر ترین وزیر اعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ قبائلی اضلاع سے پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعلیٰ آیا ہے۔ قبائلی اضلاع ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 78 سال سے محروم رہے ہیں، اور ہمیں صرف جو ہے جب بھی قربانی کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے قبائلی لوگ زندہ ہیں، ہمارے قبائلی لوگ آ رہے ہیں، ہمارے قبائلی لوگ لڑیں گے، مریں گے، پاکستان کے لیے فتوحات کریں گے۔ لیکن بہرحال ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور جب بھی پاکستان پر برے حالات آئے تو ہم نے قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی برے دن آئے جو آج کل جو ہے یہ جعلی حکومت کے مسلط کردہ مسائل ہیں۔ بہرحال اسے بھی برے دن اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر آئے، لیکن ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس طرح میرا نام اناؤنس ہوا تو ایک ادارے کا ترجمان جو ہے وہ پشاور آیا، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ چلتا رہا، پھر ابھی تک چلتا رہا ہے۔ دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ تیار کھڑا رہتا ہے، اس میں گھومتے پھرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناشتے بھی جو ہے انہیں جہازوں میں آتے جاتے رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ اسٹاف لسٹ میں ڈالا گیا ہے، 3 امتیازی سلوک ہیں۔ دوسرے وزیر اعلیٰ کے جو ہے وہ تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس طرح تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کے تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے ایک ہی صوبے میں وزیر اعلیٰ ہیں، اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور من گھڑت الزامات لگائے جاتے ہیں پریس کانفرنس میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چلے میری ذات کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ذات کے ساتھ نہیں، یہ پورے صوبے کا ہے، میں پورے صوبے کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ضمع ضلع کو NFC میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن وہ 4 صوبوں میں تقسیم نہیں ہو رہا، 3.5 صوبے یا 3.25 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں وہ خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر تو شامل ہوئے ہیں، لیکن فائنینشلی ابھی تک ان کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں وہ ہمارا فائنینس میں جو شیئر ملتا ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ تقریباً 1300 ارب روپے سے اس وقت تک زیادہ بنتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارا جو بقایا ہے، ہم پاکستان کو سستی بجلی دے رہے، ہم پاکستان کو گیس دے رہے، ہم پاکستان کو آئل دے رہے، تیل دے رہے، ان سب کی مد میں ہمارا وفاق جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، لیکن اس کے باوجود 2010 میں ہمارا نادرن بائی پاس پشاور مین صوبے کا کیپٹل، وفاق نے 2010 میں وہاں ایک روڈ شروع کیا تھا جو 3 ارب کا تھا، وہ 3 ارب میں مکمل نہیں ہوا، آج اس کی قیمت جو ہے اسکیلیشن سے تقریباً 31 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وفاق اس میں پیسے نہیں دے رہا، چونکہ ہمیں ضرورت ہے روڈز کی، پشاور میں پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو ہماری حکومت نے اپنے بجٹ سے اس میں 5 ارب روپے برج فائنینس کیے تاکہ وہ روڈ جلد بنے اور پشاور کے عوام کو سہولت ہو۔ بہرحال میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ پریس کلب حیدرآباد یہاں پر جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ میچور بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے صوبے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقدمہ بھی لڑیں، کیونکہ جب سندھ پر مشکل وقت آیا، پانی کا مسئلہ آیا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی سندھ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہمارے جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں جو ہمارے تھے اس وقت، ابھی تو نائل ہوئے، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب صاحب، وہاں پر شبلی فراز صاحب، یہ آپ کے لیے لڑے، وہاں پر قراردادیں جمع ہوئی، تو ہم پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اور خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔
کا شکریہ، آپ کی عزت کا، آپ کی احترام کا شکریہ. اللہ جی آپ کریں جی. عبدالحفیظ عابد صاحب امت سے دیکھیں، جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس سنی جس میں اعلان کہا گیا کہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کریں ہمارا پاکستان ہے اور تم خواہ مخواہ اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے. تو آپریشن وہاں پر چونکہ شروع کیا گیا زبردستی، تو صوبائی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. میں نے اپنے صوبے کی تمام انتظامیہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ میرے لوگوں کو چاہے وہ والنٹیئرلی باہر آئیں یا چاہے ان کو زبردستی نکالا جائے، میری انتظامیہ ان کے لیے جو ہے موجود ہونی چاہیے اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ دینی چاہیے. اس سے پہلے جو ہمارا ایک نارتھ وزیرستان کا ایریا ہے بکاخیل، وہاں پر بھی لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ ہم ان کو پیسے دیں گے، ان کو جو ہے ہم کمپنسیشن دیں گے، جو ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل ہیں TDPs جسے کہتے ہیں، ان کو ہم پیسے دیں گے، وفاق نے کہا. لیکن انہوں نے گھر بار چھوڑا، ان کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دی، وہ پیسے ان کو نہیں دیے جا رہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے ان کو پیسے دے رہی ہیں اور وہ ابھی تک 7.5 ارب روپے سے زیادہ بن چکے ہیں. 7.5 ارب روپے سے. علیم صاحب سر یہ بتائیے گا کہ اس طرح پیپلز پارٹی نے آپ کو ویلکم کیا، کیا انہوں نے کسی طاقت کو کوئی میسج دیا ہے یا واقعی مستقبل میں آپ کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ نون لیگ سے PTI بہت زیادہ اختلاف رکھتی ہے، شاید کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بجٹ دکھائی دے رہی ہے. طاقت کو صرف ایک طریقے سے میسج دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ 8 فروری 2024 کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ہمیں غلط حکومت دی گئی ہے اور اس جعلی اسمبلی سے وہ جو ہے استعفے دے اور باہر آ جائے. تو یہ انتہائی اسٹرانگ میسج ہوگا. محمد حسین یہ جس طرح جو ہے لیٹے ہوئے ہیں طاقتوروں کے سامنے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، اس پر جو ہے ابھی سب جانتے ہیں تو بات کرنا فضول ہی ہے. اور ہاں ابھی تک جو ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت دیں گے، لیکن ہمارا ان کا جو ہے ابھی 6 بجے کے بعد، آج 6 بجے کے بعد ریٹرن NOC ہمیں دیا گیا تھا اور ابھی تک رات کے 6 بجے تک کوئی بھی جو وہاں پر کنٹینرز، کیونکہ ہم نے اسٹیج لگانی تھی، ہم نے جو ہے وہاں پر وہ ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست کرنا تھا، تو کوئی بھی وینڈر جو ہے ہمارے ساتھ تیار نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی. تو ابھی 6 بجے کے بعد ہماری ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا بندوبست کر سکتے ہیں. ایک منٹ محمد جلسہ ہوگا انشاءاللہ. جس طرح آپ نے یہ آپریشن کے اوپر کامنٹ کیا ہے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہے لوگوں کی. PGI نے بہت واضح الفاظ میں ایک ٹیرر اور پولیٹیکل نیکسس کی بات کی ہے اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپریشن تو کسی صورت میں نہیں رکے گا کیونکہ ٹیرر اور ایک پولیٹیکل نیکسس وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے بہت اسٹرانگ. دیکھیں، اس بیان کو میں مذمت کے ساتھ مسترد کرتا ہوں. یہ انتہائی غلط بات ہے. ہمارے تمام جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے چھت تلے جمع ہوئے. انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا جو ہے وفاق کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے رکھا، جس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور مکتبہ فکر کے لوگ خیبر پختونخوا کے وہ ایگری کر گئے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے آئے رہے. جب ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا لندن پلان کے تحت،
اور بیرونی سازش سے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے، جس کا علم ہمیں ہوا، اور ہم نے جو ہے خیبر سے لے کر تورغر تک اور چترال سے لے کر وزیرستان اور ڈی خان تک ان سب جگہوں پر جرگے بھی کیے، جلسے بھی کیے، اور پورے پاکستان کو بتایا کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور دوبارہ جو ہے پختونے کے سر کا سودا ہوا ہے. لیکن وہاں پر اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وزراء اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. ہمارے خدشات صحیح تھے، یہ جھوٹے تھے. انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت، اور ابھی جو ہے ان کے سر سے پانی گزر چکا ہے، اور جو ہے یہ جو چاہ رہے ہیں، بہرحال وہ بات کی بات ہے. انشاءاللہ اس پر ایک منٹ انور کریں گے. یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت جیسے کہ امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور جو لوگ پاکستان میں قائم اور ان کی اداروں کے خلاف ہیں، آپ ان کے حامی ہیں، اس سے کیا بتائیں؟ دیکھیں، ملک کے ادارے تمام مفلوج ہو چکے ہیں، مفلوج کر دیے گئے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ لوگ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ان کو جو ہے انصاف مل جاتا ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں. تو یہ تو ہمارے عدالتوں کا حال ہے. میں جاتا ہوں، میں عدالت میں ریٹ کرتا ہوں، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو، اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں. وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز مجھے کہتے ہیں کہ آپ ملے اپنے لیڈر سے بات کریں. میں وہاں اڈیالہ جیل جاتا ہوں، اور اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ جو ہے وہ آرڈر رد کی ٹوکری میں پین دیتا ہے، اور مجھے میرے لیڈر میرے کہا جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا. الیکشن کمیشن، اس کا رول تمام دنیا نے 8 فروری 2024 کو دیکھا. یہ بھی دیکھا کہ ہم سے نشان چھینا گیا، یہ بھی دیکھا کہ ہم سے کاغذات جو ہے راستوں میں غنڈوں کی طرح لیے گئے، یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمیں جو ہے کمپین کے لیے نہیں چھوڑا گیا. لیکن خاموش تماشائی، یہ آپ کی مفلوج عدلیہ، یہ آپ کا مفلوج الیکشن کمیشن، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اداروں کا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپ حال دیکھیں، باقی اداروں کا حال دیکھیں. تو یہ تمام ادارے جو ہیں اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، عوام کے تحفظ میں ناکام ہیں. جب آپ کی انٹینشن، آپ کے اداروں کی انٹینشن یہ ہو کہ آپ ایک مقبول اور قبول ترین لیڈر، ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے ختم کرنے میں، اس کی پارٹی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہوں، تو پھر ملک میں جو ہے اکانومی بھی تباہ ہوگی، یہاں پر دہشت گرد بھی آئیں گے، یہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بنے گی. عرفان کے بعد حمید الرحمان. ایک منٹ عرفان. جی جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جلد متوقع ہے، اور دوسری بات یہ چل رہے ہیں، اور اسی سے آپ کے جو کاروبار چل رہا ہے، جو جلسے جلوس انڈیا دورے آپ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو کیا ملا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق جیل میں قید کیا گیا ہے. جن لوگوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو ممنوع ہیں، وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں. جنہوں نے قانونی طریقے سے وہ تحائف لیے ہیں وہ آج جیل میں ہیں. تو یہ تو ہمارے انصاف کا نظام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عدالتی انصاف کرے تو آدھے گھنٹے میں ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے فری ٹرائل نہیں ہو رہا، اور عدالتوں کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ قید میں ہے. حمید الرحمان. جی سر، میرا سوال یہ آپ سے ایک تو یہ بتائیے گا سر، خیبر پختونخوا میں کتنے ایسے اضلاع ہیں جہاں کے کی حکومت کے گرڈ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پر لوگ اپنے گھروں سے بات نہیں کر سکتے. اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال یہ ہے کہ مرجر کے حوالے سے آپ نے بات کی فاٹا کی، تو فاٹا کا مرجر بہت جلد بازی میں کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر
जो सूरत हाल है, आपका ताल्लुक भी फाटा से, ताबी फाटा से, तो कह रही है कि वहाँ पर जो है वो दोबारा जैसा सिस्टम बहाल करने के हवाले से काम किया जा रहा है। तो आप क्या उस इंतजाम को सही समझते थे या उसका कोई फवायद सामने नहीं है? देखिए, ये एक और ब्लंडर होगा अगर इस तरह किया गया। ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और फाटा में पूरे पाकिस्तान से अलहदा सिस्टम था जो FCR के तहत चलता था। लेकिन अगर दोबारा जो है वहाँ पर कोई तजुर्बा करने की कोशिश की गई तो हालात ही अक्सर मुख्तलिफ होंगे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो सिस्टम मतलब जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज अदना में भी अभी चलना शुरू हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से उनको जो ट्रांजिशन पीरियड का वादा किया गया था 10 साल का, उनको वो हकूक नहीं दिए गए। 100 अरब रुपए का सालाना वादा किया गया था कि हम देंगे, और ये 3% तकरीबन उस वक्त डिविजिबल पूल में बनता था, लेकिन अभी वो 3% ज़्यादा बनता है। वो तकरीबन आज के 300 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है, तब 100 अरब रुपए बनता था, लेकिन वो भी नहीं दिए जा रहे। वो 700 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन अभी तक जो है 132 अरब रुपए दिए गए हैं। 568 अरब रुपए जो है अभी भी वफाक बकाया है, और वो जो है इसमें सीरियस भी नहीं है। तो जो निज़ाम वहाँ पर चल रहा है उसका फेलियर नहीं है। फेलियर जो हमारे हुक्मरान है इनका है कि वो जो है सिर्फ जिस चीज़ में इनकी ज़ात के लिए फ़ायदा हो उन पर तो तवज्जो देते हैं, बाकी किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। और खैबर पख्तूनख्वा में रिट हमारी उसी जगह पर नहीं है जो कैंट और उसके मशरान के तहत आता है।